اب رمضان شریف بھی آ رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے ہم نے رمضان میں پڑھائی رکھی ہے، چھٹیاں نہیں رکھی۔ جب میں نے حسنین شروع کیا 1999 میں، تو اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ رمضان تو علم کا مہینہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور چاروں آسمانی کتابیں رمضان میں اور سارے صحیفے رمضان میں۔ اپنے اللہ کو کیا پسند تھا اس مہینے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر چھوٹی کتابیں اتری یکم رمضان کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری 2 رمضان کو، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اتری 6 رمضان کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری 12 یا 18 رمضان کو، اور اللہ کے نبی پر قرآن اترا فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں اترا۔ تو سارا آسمانی علم رمضان میں اترا۔ سارے مہینوں کے نام عربوں نے رکھے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج۔ اس میں جو رمضان ہے یہ نام اللہ نے رکھا، باقی مہینوں کے نام تو رکھے عربوں نے۔ پھر ان کی زبان پہ اللہ لایا رمضان، چونکہ ابھی تو دنیا بھی نہیں بنی تھی اور اللہ نے قرآن کی تلاوت فرمائی تھی، تو اس قرآن میں تھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو رمضان کا نام اللہ نے پہلے سے چن رکھا تھا، پھر ان سے رکھوا دیا۔ رمضان کہتے ہیں رمض یرمز، جل جانا، جل جانا۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس میں گناہ جل جاتے ہیں۔ مسلمان پہلا روزہ رکھتا ہے اور اس کے گناہ اللہ جلانا شروع کرتا ہے، اس کی بھوک پیاس کی آگ میں گناہوں کو ڈالتا ہے، جلاتا ہے۔ آخر 29 رمضان یا 30 رمضان آخری رات اللہ تعالیٰ اس کی پچھلے سال کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس کو اس سے تشبیہ دی گئی کہ جیسے جلنے سے چیز ختم ہو جاتی ہے، رمضان کے روزے کی بھوک اور پیاس کی تپش سے اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ تو مجھے خیال آیا اس وقت جب ابھی بالکل کزرع اخرج شطأہ تھا، ہمارے مدرسے کی مثال کزرع اخرج شطأہ، دعا کرو اللہ تعالیٰ فاستغلظ فاستوی علی سوقہ، اسے بنا دے۔ امید تو ہے کہ کچھ شکل اللہ نے بنا دی، اللہ اسے پوری دنیا میں پھیلا دے۔ میری تو تمنا ہے کہ ایک ایسی مثبت سوچ کے علماء کے اللہ میرے ذریعے سے تیار کروا دے جو امت کو جوڑنے والے ہوں، توڑنے والے نہ ہوں۔ کتنا ظلم و ستم ہے کہ پیسے بھی لیتے ہیں اور امت کو توڑ کے چلے جاتے ہیں۔ میں نے ایک خطیب سے کہا تم یہ منفی تقریریں کیوں کرتے ہو، تم مثبت کیوں نہیں کرتے؟ تھوڑی چیزیں ہیں بتانے کے لیے لوگوں کو جس پر سارے مسئلے، سچ بولو، کون سا مسئلہ کس کے خلاف کہے گا، محبت کرو، کس مسلک کے خلاف ہے یہ بات، ماں باپ کی خدمت کرو، رزق حلال کماؤ، شراب سے بچو، زنا سے بچو، جوئے سے بچو، سود سے بچو، رشوت سے بچو، جھوٹ سے بچو، ظلم سے بچو، ماں باپ کی نافرمانی سے بچو۔ یہ کتنی باتیں ہیں جو امت کو بتانے کی ضرورت ہے۔ کہنے لگا یہ پھر پیسے نہیں لبدے، پیسے ہی اس گل دے لبدن کہ آج تسی فلانے آندہ توا لین بجامنا، اگر منہ میں توا نہ لگاؤں تو میں تو نہ پیسے نہیں دے۔ تو یہ اس وقت سٹیٹس ہے، تو کیا پیغام جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مثبت بنائے۔ رمضان میں چونکہ سارا علم اترا تو مجھے خیال آیا کہ ہمیں رمضان میں چھٹی کرنا تو ایک ایسی عادت ہے، کوئی سنت تو ہے نہیں، تو مجھے رمضان میں پڑھائی کروانی چاہیے، چاہے تھوڑی ہوگی، روزے کی بھوک بھی ستائے گی اور رات کے جاگنے کی وجہ سے نیند بھی ستائے گی، لیکن اس میں ایک لفظ سینکڑوں لفظوں پہ بھاری ہوگا غیر رمضان۔ تو میں کراچی گیا اور مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم سے سب سے پہلے جا کے مشورہ کیا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ رمضان میں چھٹی نہ ہو، پڑھائی ہو۔ اس وقت رمضان سردیوں میں تھا،
تو وہ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے یہ تو بہت اچھی بات۔ اصل میں ہمارے اکابر نے رمضان میں چھٹیاں اس لیے رکھی تھیں کہ سارا سال تو عبادت ہوتی ہے بالواسطہ، پڑھنا پڑھانا عبادت ہے ایک واسطے کے ساتھ، اور روزہ، نفل، تہجد، تلاوت یہ عبادت ہے بلا واسطہ۔ تو طلبہ علماء رمضان میں اپنا وقت عبادت میں گزاریں، کہنے لگے اب وہ عبادت تو ہوتی نہیں رمضان میں، تو بہتر ہے آپ پڑھائی شروع کرائیں، بہت اچھا ہوگا۔ وہ تو اتنے بڑے ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، اتنی بڑی ہستی نے، وہ صرف پاکستان کا سرمایہ نہیں پوری امت کا سرمایہ ہے، تو ان کی اس بول نے نا مجھے ہمت دے دی۔ تو پھر میں نے یہاں آ کر اس وقت یہ پہلی جماعت مولوی عدنان صاحب کی اور مولوی مسعود صاحب اور کچھ انتقال کر گئے رحمۃ اللہ علیہ، یہ تھے، تو ہم نے رمضان میں سبق شروع، اس وقت ذرا میری ہمت تھی تو میں رات کو پڑھاتا بھی تھا، بیان بھی کرتا تھا۔ اب تو یہی میں اتنی مشکل سے بول رہا ہوں۔ تو ہم نے رمضان میں شروع کی کہ یہ رحمتوں کا مہینہ، ہر چیز کی برکت کا مہینہ، ہر شے کی اللہ کی طرف سے فراوانی اس میں ہے، علم کی بھی، ہدایت کی بھی، رزق کی بھی۔ غریب سے غریب آدمی بھی سموسے بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، پکوڑے بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، اور دسترخوان پہ ایک کی بجائے 3 چیزیں پڑی ہوتی ہیں۔ چاہے رمضان کے بعد سب کے پیٹ خراب ہوں، ایک واری تک کھانے دی تباہی پھیر دیں۔ روزے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ روزہ جو ہوتا ہے بھوک کے لیے، پر وہ اتنا کھاتے ہیں کہ سحری کا کھانا افطاری تک ہضم نہیں ہوتا، اور افطاری کا کھانا سحری تک ہضم نہیں ہوتا، پر انہیں دونوں کا ہی کھاونا ہے۔ کہتا بھوک نہ لگے، بھوک نہ لگے۔ وہ بھوک لگنے کے لیے تو روزہ ہے، ایک تو یہ جسم کو صاف کرتا ہے، دوسرا غریبوں کی غربت کا احساس پیدا کرتا ہے کہ جو بھوک تو آج برداشت کرتا ہے، غریب روزانہ یہ بھوک برداشت کرتا ہے۔ تو اللہ کے غریبوں کا، غریب بندوں کو کی خدمت کر، ان تک اپنے مال پہنچا، اپنا اللہ نے دیا ہے تو ان کو بھی اس میں شریک کر، قبر میں لے جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ ڈالا، تو ہم نے تعلیم رمضان میں شروع کی، کیونکہ قرآن رمضان میں اترا، انجیل رمضان میں اتری، زبور رمضان میں اتری، تورات رمضان میں اتری۔ پھر اللہ نے اس مہینے کا نام خود رکھا، شہر رمضان، شہر رمضان۔ اس میں شب قدر رکھی، اس میں رات کی ایک نماز۔ اچھا، پہلی امتوں پہ روزہ فرض تھا افطاری سے افطاری، افطاری سے افطاری، بہت شدید تھا، 24 گھنٹے کا روزہ۔ بس افطاری کے بعد آنکھ لگ جاتی تو روزہ اگلا شروع ہو جاتا تھا۔ تو ہم پر بھی پہلے ایسے ہی روزہ اترا، افطاری سے افطاری۔ تو ابن سرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ چرانے والے تھے، وہ شام کو لوٹے تو بیوی سے پوچھا کوئی افطاری کا سامان ہے؟ انہوں نے کہا ہے تو نہیں، میں کہیں سے لے آتی ہوں۔ وہ گئیں افطاری کا کوئی سامان لینے، ان کو تھوڑی دیر ہو گئی اور ان کی آنکھ لگ گئی، تھکے ہوئے تھے، سورج ڈوب گیا۔ جب وہ آئیں تو ان کا ہائے سرمہ تو ہلاک ہو گیا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا کیونکہ تیری آنکھ لگ گئی۔ تو انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، لیکن ظہر کے وقت بے ہوش ہو گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے نماز پڑھنے آئے اور گر گئے، اور ایک میں آتا ہے گھر میں بے ہوش ہوئے۔ تو جو بھی صورتحال تھی اللہ کے نبی کو پتہ چلا۔ کیا ہوا سرمہ کو؟ کہا جی وہ افطاری کر نہیں سکے تو روزہ شروع ہو گیا تو بے ہوش ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی رنجیدہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا، چلو میرے محبوب ساری رات کھاؤ، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ میرے محبوب صبح صادق تک آپ کی امت کو اجازت ہے، کھاؤ۔ پہلی امتوں پر افطاری سے افطاری، لیکن ان کی نماز تراویح نہیں تھی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا سحری تک،
پوری رات۔ اچھا ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا روزہ تھا، میں بیوی کے پاس چلا گیا۔ آپ نے کہا تو پھر تو غلام آزاد کر، کفارہ دے۔ کہا جی میں تو خود غریب آدمی ہوں، غلام کہاں سے آزاد کروں، خریدنا پڑے۔ آپ نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ کہ میں آپ مسکین ہیں، میں کینوں کھانا کھلاؤں؟ آپ نے فرمایا پھر آخری ہے کہ 60 روزے رکھ، مسلسل رکھنے ہوتے ہیں جو کفارے کے ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگا ایک روزے چاہے کم کیتا ہے، 60 روزے اج میں کی کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جا۔ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک انصاری صحابی کھجوروں کا ٹوکرا لے کر رکھے، یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، تقسیم فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا بھائی وہ کدھر ہو؟ کہا جی بیٹھا ہوں۔ آپ نے کہا ادھر آ، یہ کھجوریں لے جا اور 60 گھروں میں تقسیم کر دے۔ سبحان اللہ، اللہ نے اس امت کو لاڈ لڈائے ہیں، یہ اللہ کی لاڈلی امت۔ عجیب واقعہ یہ، کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے غریب کوئی نہیں، آپ ایسا کرو یہ میرا کفارہ مجھے ہی صدقہ کر دو۔ تو آپ اتنا ہنسے کہ یہ آخری دانت نظر آنے لگے۔ بہت کم ایسا ہوتا تھا، فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، ایسا ہنسنا آپ کبھی کبھی ہنستے تھے کہ آخری دانت پورا منہ کھل جائے۔ تو آپ اتنا ہنسے کہ آخری دانت تک نظر آنے لگے۔ تو آپ نے کہا اچھا جا لے جا تیرے واسطے، لیکن یہ صرف تیرے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو جب ایسی خیانت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم بھی اتار دیا، باشروہن، کہ تمہارے لیے بیوی بھی حلال ہے، کھانا بھی حلال ہے جب تک صبح صادق نہیں ہو جاتی۔ لیکن اللہ نے ہمیں ایک نماز عطا فرما دی جس کو ہم آج صلاۃ التراویح کہتے ہیں۔ میرے نبی کے زمانے میں اسے قیام اللیل کہا جاتا تھا۔ تراویح کا نام کب پڑا اس کا تو مجھے پتہ نہیں، کہیں نہ کہیں لکھا ہوگا، لیکن صحابہ کے دور میں اس نماز کا نام تھا قیام اللیل۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس سے 8 رکعت والے حضرات استدلال کرتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں، اس کو امام بخاری نے قیام اللیل کا ہی عنوان دیا ہے، آپ نے 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی۔ ایک ضعیف روایت میں ہے کہ آپ نے 3 دن پڑھائی نماز، یہ تو صحیح روایت ہے۔ کتنی رکعت پڑھائی؟ تو ایک ضعیف روایت میں ہے کہ 20 رکعت پڑھائی۔ اچھا ضعیف روایت سے عبادت ثابت نہیں ہو سکتی، حکم شرعی۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو، اب میرے نبی کے دور میں 3 دن کے بعد آپ تو آئے نہیں کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، تو صحابہ اپنے طور پر قرآن سنتے تھے ٹولیوں میں۔ صدیقی دور میں 2 سال وہ فتنوں میں گزرا، تو اس میں بھی اسی طرح چلا کہ ٹولیوں میں ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حکومت مضبوط ہو گئی، طاقتور ہو گئے، تو ابتدائی سالوں میں نہیں، چند سالوں کے بعد اب مسجد میں تشریف لائے تو لوگ اس طرح کوئی 4 ادھر 4 ادھر 5 ادھر 10 ادھر 20 ادھر، تو کہنے لگے ان کو ایک ہی امام پہ جمع کر دیا جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ تو آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا اور سب کو ایک نماز پہ جمع کر کے 20 رکعت کا حکم عطا فرمایا۔ تو حضرت عمر کا یہ عمل اس حدیث کو مضبوط کر دیتا ہے کہ چونکہ میرے نبی نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی، کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر مضبوطی سے عمل کرنا۔ تو حضرت عمر کا جو 20 رکعت طے کرنا ہے، اگر ان کا اپنا اجتہاد ہے تو بھی ہمارے لیے عمل کے لیے کافی ہے، اور اگر ان کو یہ یاد ہے کہ میرے نبی نے 20 پڑھی تھیں تو اور زیادہ اچھی بات ہے۔ لیکن بہرحال جو 8 پڑھتا ہے ہمارا اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں، چونکہ وہ بھی حدیث کے ساتھ بات کرتا ہے، اور باقی پوری امت 20 پڑھتی ہے، ان پر بھی اعتراض نہیں۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، نماز کا وقت ہو گیا، اہل حدیث کی مسجد تھی، میں وہاں نماز پڑھنے چلا گیا، تو ایک بہت بڑا اشتہار لکھا ہوا تھا، 20 تراویح ثابت کرنے والے کو 5 لاکھ روپے انعام۔
کا کس قدر بے وقوفی ہے اور کس قدر احمقانہ یہ امت کی باتیں ہیں کہ 20 تراویح، سینکڑوں سال سے امت کا عمل 20 تراویح آ رہا ہے۔ تراویح کا نام جو پڑھا مجھے یوں لگتا ہے کہ اہل مکہ، یعنی اہل مکہ جو تھے نا، وہ 4 تراویح پڑھ کے ایک طواف کرتے تھے، تو وہ آرام کے لیے ہوتا، ترویحہ آرام، تھوڑی دیر کا آرام، تو 4 تراویح کے بعد ایک طواف کرتے تھے۔ وہ چھوٹا سا طواف 10 منٹ میں ختم ہو جاتا تھا، اور پھر 4 تراویح پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے، پھر 4 پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے۔ یہ صحابہ کے تھوڑے بعد کے دور کی بات۔ تو مدینے والوں کو پتہ چلا کہ مکے والے تو یہ کرتے ہیں، وہ کہنے لگے اساں کی کریے؟ انہوں نے کہا اسی 40 تراویح پڑھیں گے، 40 رکعت، وہ 40 رکعت پڑھتے تھے۔ تو نوافل میں کوئی سختی نہیں کہ بھائی 8 سے زیادہ نہیں پڑھنی، بدعت ہو جائے گی، اور 20 پڑھنا بدعت ہے، یہ سب جہالت کی بات ہے۔ اور یہ 8 پڑھ رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ بھی حماقت کی بات ہے۔ جو صحیح حدیث سے دلیل پکڑ کے کوئی عمل کرتا ہو تو بھائیو اس سے بحث نہ کیا کرو، مناظرہ نہ کیا کرو، یہ بہت نادانی والی بات ہے۔ اور امت کا خلق لاکھوں کروڑوں انسانوں کا ایک عمل پہ جمع ہونا، یہ بذات خود اس کی طاقت کی ایک دلیل۔ اور حرمین جب سے میرے رب نے، حضرت عمر نے 20 رکعت شروع کی، آج تک وہاں بھی ساری مساجد میں 8 رکعت تراویح ہوتی ہے، لیکن حرمین کی مسجد میں 20 رکعت، ادھر بھی ادھر بھی۔ اور یہ جو وہاں ختم قرآن پہ دعا نہیں مانگی جاتی، یہ کس کا عمل ہے؟ حضرت عثمان کا۔ حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں تراویح پڑھانے والے سے کہا جب قرآن ختم کرو تو دعا کرنا۔ وہ کہنے لگے جی کیا دعا کروں؟ کہ جو تیرے دل میں آیا کرنا۔ تو ختم قرآن کی رات تراویح کی آخری رکعت میں من الجنت والناس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو زندہ فرمایا۔ اور امام دعا کرتا تھا 1 منٹ، 10 منٹ، 20 منٹ، جتنے بھی، اور پیچھے لوگ آمین کہتے تھے۔ وطر کی جماعت نہیں ہوتی تھی، وطر کو با جماعت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی کہ وطر کو بھی با جماعت پڑھا جائے۔ تو یہ ان کی سنت ہے کہ وطر کو با جماعت پڑھا گیا۔ تو اب یہ لہٰذا یہ سارے سنت جو کام ان خلفۂ راشدین سے ہوا وہ بھی سنت ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ایک عبادت دے دی کہ میرا قرآن پڑھو اور سنو۔